یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے سے زیادہ بہار حکومت کو اپنی کرسی بچانے کی ہے فکر، اختر الایمان کا بیان۔ پارلیمنٹ ونٹر سیشن میں لوک سبھا میں تینوں زرعی قوانین کی واپسی کا بل منظور، کارروائی ہوئی ملتوی۔ ملک کی آواز اٹھانے والوں کو یہ آواز دبا رہی مودی حکومت، 12 اراکین پارلیمنٹ کی معطلی پر ملکارجن کھڑگے کی ناراض۔ ہتک عزت معاملے میں نواب ملک کو ملی ضمانت۔ فضائی آلودگی، سپریم کورٹ نے سینٹرل وسٹا پروجیکٹ پر مرکز سے کیا جواب طلب۔ حکومت پارلیمنٹ میں ہر موضوع پر بحث کے لیے تیار ہے، وزیر اعظم کا بیان۔ عام آدمی پارٹی نے ایوان بالا میں دیا IMSP پر تحریک التوا کا نوٹس۔ جسم فروشی کے معاملے میں داروغہ لائن حاضر، 2 سپاہی معطل۔ مرکزی حکومت کی غلط پالیسیوں سے مہنگائی میں ہوا اضافہ، اشوک گہلوت کا الزام۔ پیگاسس معاملہ، سپریم کورٹ کی کمیٹی نے جانچ کے لیے درخواست گزاروں سے فون جمع کرنے کو کہا۔ افغانستان اخون نے خاموشی توڑی، اشرف غنی نے محل میں بینک قائم کر رکھا تھا۔ سینوپ اینجیک ٹرمینل پل 80 دن کے ریکارڈ مدت میں مکمل کرنے پر فخر ہے، صدر ایردوغان کا بیان۔ ہم مخالفین کی ملک واپسی کی خواہش مند ہیں، طالبان کا بیان۔ کورونا کی نئی قسم خطرناک، عالمی ادارے صحت۔ طیارے کی پہیوں سے چمٹ کر گوا تیمالا سے امریکہ پہنچنے والا شخص۔ کانگو، اقوام متحدہ کی زیر نگرانی کیمپ پر حملہ، 22 افراد ہلاک۔ یونیسیف کی جانب سے یمنی کیمپوں کو امدادی سامان کی ترسیل۔ طالبان نے ملک کے ہوائی اڈے کی فعالیت برقرار رکھنے کے لیے یورپی یونین سے مدد مانگ لی۔ عرب امارات نے اشرف غنی کی سیاسی سرگرمیاں محدود کر دی ہیں، طالبان کا دعویٰ۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی آج دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی، آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا ہے۔ ناظرین گرامی، بروز سنیچر دیار حافظ شکاری پور میں ہریکڑا حاجپا کی آمد کے موقع سے ایک بزم منعقد کی گئی تھی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ریاست کرناٹک کے منگلور شہر کے دیہی علاقے کے رہنے والے نہایت سادہ، محنتی اور تعلیم و تدریس سے محبت رکھنے والے پاک طبیعت انسان ہریکڑا حاجپا آج کل سبوں کی توجہ، محبت اور عقیدت کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں 2020 کے لیے پدم شری کا پروقار اعزاز صدر ہند کے ہاتھوں دیا گیا۔ ہریکڑا حاجپا کے رنگ روپ اور وضاقتہ کو دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ پدم شری اعزاز یافتہ ہیں۔ ان کی سادگی، ان کی طاقت اور ان کی پہچان ہے۔ وہ خود جتنے سادہ اور مخلص انسان ہیں، ان کا دل اس سے بھی زیادہ روشن ہے۔ ہریکڑا حاجپا صاحب کو جب معلوم ہوا کہ شہر شکاری پور کے ایک ہر دل عزیز اور مایاناز بچوں کے ادیب اور شاعر کو بھی 2020 کے لیے بال ساہتیہ پرسکار دیا گیا، تو بنفس نفیس ڈاکٹر حافظ کرناٹکی کو مبارکباد دینے کے لیے شکاری پور تشریف لائے۔ ظاہر ہے کہ ان کی آمد غیر متوقع ان کی محبتوں کی انتہا کی دلیل تھی۔ ڈاکٹر حافظ کرناٹکی نے نہایت پرتپاک انداز میں ان کا خیر مقدم کیا، ان کی مبارکبادی کو سب سے قیمتی مبارکباد قرار دیا اور اپنے ہاتھوں سے پدم شری ملنے پر ہریکڑا حاجپا صاحب کا اعزاز کیا۔ اس موقع سے مدنی بینک کے رکن جناب حنیف صاحب، کنڑا صحافتی کمیٹی کے ضلعی صدر جناب ہچا رایپا صاحب اور گلشن زبیدہ کے نائب سرپرست جناب انیس الرحمان صاحب، سپروائزر انجینئر محمد شعیب صاحب، محمد ناصر صاحب اور محمد فاروق صاحب وغیرہ موجود تھے۔ ناظرین، بہار قانون ساز کا 5 روزہ سرمائی اجلاس آج سے شروع ہو چکا ہے۔ MIM کے MLA اور ریاستی صدر اختر الایمان کا کہنا ہے کہ ایوان کی اجلاس کی تعداد بڑھائی جانی چاہیے، جس سے عام لوگوں کے مسئلے پر زیادہ بات ہو سکے۔ اختر الایمان کے مطابق حکومت کو صرف اپنی کرسی کی فکر ہے، وہ عام لوگوں کے مسئلے پر بات نہیں کرنا چاہتی۔ حالت یہ ہے کہ اپوزیشن بھی لوگوں کے بنیادی سوالوں کو اٹھانے سے قاصر ہے۔ ناظرین، پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس آج سے شروع ہو چکا ہے۔ سیشن شروع ہوتی تینوں زرعی
قوانین واپسی کا بل پاس ہو گیا۔ 3 زرعی قوانین کی مخالفت میں گزشتہ تقریباً 1 سال سے دہلی کی سرحد پر کسان تنظیمیں احتجاجی مظاہرہ کر رہی تھیں۔ زرعی قوانین کی واپسی سے متعلق بل کی منظوری کے بعد کارروائی ملتوی ہو گئی۔ ناظرین، راجیہ سبھا کے 12 اراکین پارلیمنٹ کو پورے سرمائی اجلاس کے لیے ایوان سے معطل کر دیا گیا ہے۔ اس پر رد عمل دیتے ہوئے کانگریس لیڈر ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ پارلیمانی روایت اور جمہوری اقدار کی خلاف ورزی ہے۔ کھڑگے نے کہا کہ تکبر والی حکومت نے ایسا اراکین پارلیمنٹ کے درمیان خوف پیدا کرنے کے لیے کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ 12 اراکین پارلیمنٹ کے خلاف قرارداد لانا پوری طرح غیر قانونی اور ضابطوں کے خلاف ہے۔ کھڑگے کا کہنا ہے کہ جس ہنگامے کے لیے اراکین پارلیمنٹ کو معطل کیا گیا ہے وہ گزشتہ سیشن میں ہوا تھا، تو کارروائی بھی اسی سیشن کے لیے ہونی چاہیے تھی۔ غورطلب ہے کہ معطل اراکین پارلیمنٹ میں کانگریس، ترنمول کانگریس، سی پی ایم، سی پی آئی اور شیو سینا کے اراکین پارلیمنٹ ہیں۔ ان میں تنہا کانگریس کے 6 اراکین پارلیمنٹ ہیں۔ ان میں سید ناصر حسین، اکھلیش پرتاپ سنگھ، پھولو دیوی نیتام، چھایا ورما، رپن بورا اور راج منی پٹیل شامل ہیں۔ ناظرین، یہاں کی ایک مقامی عدالت نے آج این سی پی لیڈر نواب ملک کو بی جے پی لیڈر موہن کمبوج بھارتیہ کی جانب سے ان کے خلاف دائر کیے گئے ہتک عزت کے مقدمے میں ضمانت دے دی ہے۔ ضمانت منظور کرتے ہوئے عدالت نے انہیں 15,000 روپے کا ذاتی مچلکہ پیش کرنے کی ہدایت دی۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے دہلی اور قومی راجدھانی خطے میں آلودگی کی خطرناک سطح کے پیش نظر سینٹرل وسٹا پروجیکٹ پارلیمنٹ کے اندر اس کے ارد گرد کے پروجیکٹ کے تعمیراتی کاموں پر روک کے باوجود تعمیراتی کام جاری رکھنے پر عدالت عظمیٰ نے پیر کو مرکزی حکومت سے جلد جواب طلب کیا ہے۔ چیف جسٹس این وی رمنا، جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ اور جسٹس سوریہ کانت کی بینچ نے حکومت سے جواب طلب کیا ہے۔ ناظرین، وزیر اعظم نریندر مودی نے پارلیمنٹ کی سرمائی اجلاس کے آغاز سے قبل دونوں ایوانوں میں بحث کرتے ہوئے اور حکومت سے سوال پوچھتے ہوئے مہذب طرز عمل اختیار کرنے کی اپیل کی ہے اور کہا کہ حکومت پارلیمنٹ میں ہر موضوع پر بحث کے لیے تیار ہے۔ ناظرین، عام آدمی پارٹی نے ایوان بالا راجیہ سبھا میں ضابطہ 267 کے تحت پارلیمنٹ کی سرمائی اجلاس کے پہلے دن کسانوں کو ان کی فصلوں کے لیے کم سے کم امدادی قیمت کی ادائیگی سے متعلق ایشوز پر بحث کے لیے تحریک التوا کا نوٹس دیا ہے۔ نوٹس دیتے ہوئے ایوان بالا میں پارٹی کے رہنما سنجے سنگھ نے ایوان میں تمام قانون سازی کی کارروائی روک کر اس مسئلے پر بحث کا مطالبہ کیا ہے۔ ناظرین، اتر پردیش کی ضلع بلند شہر کے انوپ شہر واقع ایک ہوٹل میں جسم فروشی کی شکایت جانچ میں صحیح پائے جانے کے بعد حلقے انچارج داروغہ کو لائن حاضر اور تھانے میں تعینات 2 سپاہیوں کو معطل کر دیا گیا ہے۔ سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس سنتوش کمار سنگھ نے اتوار کو یہاں بتایا کہ اطلاع کی بنیاد پر انوپ شہر پولیس نے قصبہ واقع ایک ہوٹل ریسٹورنٹ میں چھاپہ مار کر 4 الگ الگ کمروں سے 4 لڑکوں اور 4 لڑکیوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا تھا۔ پولیس نے گرفتار کی گئی لڑکیوں سمیت ہوٹل مالک، مینیجر، ایک ملازم سمیت کل 11 افراد کے خلاف تھانے میں رپورٹ درج کرائی تھی۔ معاملے کی جانچ ڈبائی کی سرکل افسر وندنا شرما کو سونپی گئی۔ ایس ایس پی نے بتایا کہ ہوٹل میں چل رہے جسم فروشی اسکینڈل کو پولیس کی سرپرستی حاصل ہونے کی شکایت پر اس کی جانچ انوپ شہر کے سرکل افسر رمیش چندر ترپاٹھی سے کرائی گئی ہے۔ سرے دست جانچ میں شکایت صحیح ملنے پر تھانے میں تعینات کانسٹیبل ونود گری اور کانسٹیبل روی کانت کو معطل کر دیا گیا ہے۔ راجستھان کے وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت نے مرکزی حکومت پر مہنگائی پر قابو پانے میں ناکام رہنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ اس کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہوا۔ اشوک گہلوت نے آج یہاں ایک پریس کانفرنس میں اس بات کی اطلاع دی ہے۔ ناظرین، سرکار کے ذریعے اسرائیلی کمپنی NSO گروپ کے پیگاسس اسپائی ویئر سے شہریوں کی نگرانی کے الزامات کی جانچ کے لیے سپریم کورٹ کی 3 رکنی کمیٹی نے درخواست گزاروں سے کہا ہے کہ ٹیکنیکی جانچ کے لیے وہ اپنا فون جمع کرائیں۔ انڈین ایکسپریس کے مطابق کمیٹی نے اس سلسلے میں درخواست گزاروں کو ای میل بھیجا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جس ڈیوائس میں مبینہ طور پر پیگاسس اسپائی ویئر ڈالا گیا تھا اس کو نئی دہلی میں جمع کرایا جائے، حالانکہ اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ آخر اس کو کس مخصوص جگہ پر جمع کرنا ہے۔ ناظرین گرامی، افغانستان کی نگراں وزیر اعظم ملا محمد حسن اخون نے سوشل میڈیا پر ہونے والی تنقید کے درمیان اپنی خاموشی توڑتے ہوئے طالبان کے دور حکومت میں وزیر اعظم مقرر ہونے کے بعد پہلی بار ایک بیان جاری کیا ہے۔ افغانستان کے قومی ریڈیو نیوز چینل پر حسن اخون کا آڈیو پیغام نشر کیا گیا جس میں سابق افغان صدر اشرف غنی پر بدعنوانی اور فنڈ کے غبن کے الزامات لگائے گئے۔ خامہ نیوز پر نشر ہونے والے ایک پیغام میں مسٹر اخون نے کہا کہ مسٹر غنی نے ساداتی محل میں ایک بینک قائم کر رکھا تھا۔ ناظرین، صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ انہوں نے 110 میٹر طویل سینوپ آیانجیک ٹرمینل پل
80 दिन کے ریکارڈ وقت میں مکمل کیا اور اسے کھولنے کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ صدر ایردوغان نے سینوپ اینجک ٹرمینل پل کی افتتاحی تقریب کے لیے اپنا ویڈیو پیغام بھی جاری کیا۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ اس سال قدرتی آفات نے تباہی مچائی، جان و مال کا نقصان ترکی کے ساتھ ساتھ دنیا کے مختلف حصوں میں بھی ہوا۔ انہوں نے کہا کہ جبکہ ہم نے نئی قسم کی کورونا وائرس کی وبا کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں، ہم نے سیلاب، زلزلے، آگ کے آفات پر قابو پانے کے لیے بھی اپنی جدوجہد کا جاری رکھا ہوا ہے۔ ہماری طرح ہلاکت خیزی سے متاثر ہونے والے ممالک کے مقابلے میں ہم نے زیادہ سرعت سے متاثرہ لوگوں تک رسائی حاصل کی اور ہم نے زخموں کو منتقل کرنے، نقصانات کی تلافی اور آفت زدہ علاقوں کو بحال کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ ناظرین، افغانستان کی طالبان انتظامیہ نے بیرون ملک جانے والے مخالفین سے ملک واپس آنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ طالبان عبوری حکومت کے نائب وزیر خارجہ شیر محمد عباس ستانگزئی نے وزارت خارجہ میں منعقدہ تقریب میں خطاب میں کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ طالبان کی حکومتی کنٹرول سنبھالنے کے بعد بیرون ممالک جانے والے مخالفین اور سابقہ سرکاری ملازمین ملک واپس لوٹ آئیں۔ ناظرین، عالمی ادارے صحت نے جنوبی افریقہ میں دریافت ہونے والے کورونا وائرس کی نئی قسم کو باعث تشویش قرار دیا ہے۔ 5ویں قسم ہے جسے باعث تشویش قرار دیا گیا۔ اس سے پہلے الفا، گیما، بیٹا اور ڈیلٹا کو تشویشناک قرار دیا گیا تھا۔ ناظرین، امریکن ایئر لائنز کے ایک طیارے کے لینڈنگ سسٹم میں چھپنے والا ایک شخص گواتیمالا سے امریکی شہر میامی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ -45 سینٹی گریڈ درجہ حرارت پر تقریباً 3 گھنٹے تک سفر کرنے والے شخص کو ہوائی اڈے کے عملے نے ایمبولینس کے ذریعے اسپتال پہنچایا۔ معجزانہ طور پر زندہ بچ جانے والے شخص کو ویڈیو مناظر میں سردی سے کانپتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس شخص کی شناخت کو آشکار نہیں کیا گیا تو اس واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ ناظرین، جمہوریہ کانگو کے مشرقی صوبے ایٹوری میں باغیوں کے حملے میں 22 شہری ہلاک ہوئے۔ مقامی پریس کے مطابق ایٹوری صوبے میں واقع اقوام متحدہ کے امن مشن کی جانب سے زیر تحفظ کیمپ پر کانگو ترقیاتی اتحاد نامی باغی گروپ نے حملہ کر دیا ہے۔ اس حملے میں 22 افراد ہلاک ہوئے، جس کے بعد متعدد افراد نے علاقہ چھوڑ دیا ہے۔ ناظرین گرامی، یونیسیف کی جانب سے یمنی کیمپوں کو امدادی سامان کی ترسیل ہوئی ہے۔ بیان میں جس میں کہا گیا کہ کیمپ کو 133,000 کیوبک میٹر صاف پانی، 1,330 صفائی کا سامان اور 78 پورٹیبل بیت الخلاء فراہم کیے گئے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ 22 مزید پورٹیبل بیت الخلاء کے قیام کا کام جاری ہے اور 13 پانی کی تقسیم کے پوائنٹس خطے میں قائم کیے گئے ہیں۔ یمن میں ایرانی حمایت یافتہ حوثی ستمبر 2014 سے دارالحکومت صنعاء اور کچھ علاقوں پر قابض ہے۔ سعودی عرب کی قیادت میں اتحادی افواج مارچ 2015 سے حوثیوں کے خلاف یمنی حکومت کی حمایت کر رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، طالبان نے افغانستان کے ہوائی اڈے فعال اور بحال رکھنے کے لیے یورپی یونین سے مدد مانگ لی ہے۔ خبر کے مطابق اختتام ہفتہ یورپی حکام کے ساتھ بات چیت میں افغانستان میں انسانی حوالے سے تشویشناک بحرانی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی۔ یورپی یونین کی جانب سے گزشتہ شب جاری کردہ بیان میں بتایا گیا کہ طالبان یورپی یونین کے وفد کے درمیانی بات چیت قطری دارالحکومت دوحہ میں ہوئی ہے۔ ناظرین گرامی، افغانستان کی طالبان حکومت کا دعویٰ ہے کہ متحدہ عرب امارات نے سابق صدر اشرف غنی اور بعض دیگر سابقہ شخصیات کی سیاسی سرگرمیوں کو محدود کر دیا ہے۔ طالبان کی اموری حکومت کے نائب ترجمان احمد اللہ واسق نے سوشل میڈیا پر بتایا کہ متحدہ عرب امارات میں مقیم اشرف غنی، سلامتی کے سابق مشیر حمداللہ مجیب اور صوبہ بلخ کے سابق گورنر عطا محمد نور کی سیاسی سرگرمیاں محدود کر دی گئی ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی